السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ ہم سب اپنی زندگی میں یہ چاہتے ہیں کہ برکت ہو، ہمارے وقت میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، زندگی اور صحت میں برکت ہو۔ ہم سب یہ چیز چاہتے ہیں، اور برکت کہتے ہیں کسی بھی چیز میں خیر اور بھلائی کا ثابت ہونا، اس چیز میں اضافہ ہونا، کثرت سے ہونا، اور اس چیز کا خیر کے کاموں میں استعمال ہونا۔ یعنی برکت کا مطلب صرف کسی چیز کا زیادہ ہونا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کے زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ جب وہ چیز خیر اور بھلائی کے کام میں استعمال ہوتی ہے تو وہ دراصل برکت ہوتی ہے۔ یہ برکت ہوتی کیسے ہے؟ یعنی کسی چیز کے اندر برکت کہاں سے آتی ہے، خیر کہاں سے آتی ہے؟ تو برکت اس وقت ہوتی ہے جس وقت انسان کے اندر ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے۔ کسی گھر کے رہنے والوں کے اندر جب ایمان ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو ان کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر برکتیں نازل فرما، جبکہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل کی۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی، آپ کی آل پر بھی برکت نازل فرما۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہم ہر نماز کے اندر اتحیات میں پڑھتے ہیں، لیکن جو شخص نماز ہی نہ پڑھ سکے ان کو برکت کہاں سے نصیب ہوگی؟ ان کو تو یہ دعا لگ ہی نہیں سکتی، کیونکہ نہ وہ برکت کی دعا مانگے اور نہ ہی پھر وہ اس دعا کا حصہ بنتے ہیں، کیونکہ جو شخص نماز ہی نہ پڑھے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہی نہ، وہ پہلے درجے پر ہی اپنے آپ کو بہت بڑی خیر سے محروم کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو برکت کی دعا دے دیتے تھے تو وہ شخص خوب پھلتا پھولتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برکت کی دعا دی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں سے 100 سے زیادہ بیٹے اور پوتے اور ان کی اولاد تھی۔ آگے ان کی عمر بہت لمبی تھی، کیونکہ ان کو برکت کی دعا ملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہم بارک لہ فی عمرہ و مالہ۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید بابرکت کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بہت بابرکت کتاب ہے، بہت مبارک کتاب ہے۔ یعنی جہاں بھی یہ پڑھی جائے گی، جو بھی اس پر عمل کرے گا، جو بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے گا، وہاں خیر و برکت ہوگی۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے بس قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ بھی تو ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، ان کے بھی بہت کام کاج ہوتے ہیں، گھر بار، مال، اولاد وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے ان کا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے، ان کے مال میں برکت ہو جاتی ہے، ان کے گھر میں برکت ہو جاتی ہے، بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بہت سے حادثات محفوظ ہو جاتے ہیں جو ہمارا وقت کھا جاتے ہیں، یا بہت سی ایسی بیماریاں جو ہمیں اپنے اندر مشغول کر دیتی ہیں، جو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے اندر مشغول کر لیتی ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کر کے رکھنا چاہیے،
چاہے اس کو زبانی یاد کر لے، چاہے اس کو صحیح طور پر پڑھنے کی پریکٹس کرے، چاہے اس کو سمجھے، اپنے گھر میں اس کی تلاوت لگا لیں، لیکن ہمیں قرآن مجید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز کے ذریعے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بھی گھر میں، مال میں، اولاد میں برکت ہو سکے۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب